اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 321۔ ابو وائل شقیق بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن مسعود اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے درمیان بیٹھا ہوا تھا کہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا، ابو عبد الرحمن، یہ عبداللہ بن مسعود کی کنیت ہے، اس مسئلے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر کوئی شخص جب بھی ہو جائے اور 1 مہینے تک پانی نہ پائے تو کیا وہ تیمم کرتا رہے؟ عبداللہ بن مسعود نے کہا، تیمم نہ کرے اگرچہ 1 مہینے تک پانی نہ ملے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر آپ سورۃ المائدہ کی اس آیت پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا، اگر تیمم کی رخصت دی جائے تو قریب ہے کہ جب پانی ٹھنڈا ہو تو لوگ مٹی سے تیمم کرنے لگیں۔ اس پر ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، آپ نے اسی وجہ سے اسے ناپسند کیا ہے؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں۔ تو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، کیا آپ نے عمار رضی اللہ عنہ کی بات جو انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہی نہیں سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی ضرورت کے لیے بھیجا تو میں جب بھی ہو گیا اور مجھے پانی نہیں ملا تو میں مٹی زمین پر لوٹا جیسے جانور لوٹتا ہے، پھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں تو بس اس طرح کر لینا کافی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا، پھر اسے جاڑا، پھر اپنے بائیں سے اپنی داہنی ہتھیلی پر اور دائیں سے بائیں ہتھیلی پر مارا، پھر اپنے چہرے کا مسح کیا۔ تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ عمار رضی اللہ عنہ کی اس بات سے مطمئن نہیں ہوئے؟ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 322۔ عبد الرحمن بن ابزہ کہتے ہیں کہ میں عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا کہ اتنے میں ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، بسا اوقات ہم کسی جگہ ماہ 2 ماہ ٹھہرے رہتے ہیں جہاں پانی موجود نہیں ہوتا، اور ہم جب بھی ہو جاتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، جہاں تک میرا معاملہ ہے تو جب تک مجھے پانی نہ ملے میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ وہ کہتے ہیں، اس پر عمار رضی اللہ عنہ نے کہا، امیر المومنین، کیا آپ کو یاد نہیں کہ جب میں اور آپ اونٹوں میں تھے، اونٹ چراتے تھے اور ہمیں جنابت لاحق ہو گئی، بہرحال میں تو مٹی زمین پر لوٹا، پھر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں بس اس طرح کر لینا کافی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، پھر ان پر پھونک ماری اور اپنے چہرے اور اپنے دونوں ہاتھوں پر نصف ذراع تک پھیر لیا۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، عمار، اللہ سے ڈرو۔ انہوں نے کہا، امیر المومنین، اگر آپ چاہیں تو قسم اللہ کی میں سے کبھی ذکر نہ کروں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہرگز نہیں، قسم اللہ کی ہم تمہاری بات کا تمہیں اختیار دیتے ہیں، یعنی معاملہ تم پر چھوڑتے ہیں، تم اسے بیان کرنا چاہو تو کرو۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 323۔ ابن ابزہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے اس حدیث میں یہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمار، تمہیں اس طرح کر لینا کافی تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر ایک بار مارا، پھر ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر مارا، پھر اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں پر دونوں کلائیوں کے نصف تک پھیرا اور پونیوں تک نہیں پہنچے۔
سنن ابی داؤد حدیث نمبر 324۔ اس سند سے بھی عبد الرحمن بن ابزہ سے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے واسطے سے یہی قصہ مروی ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں بس اتنا کر لینا کافی تھا۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا، پھر اس میں پھونک مار کر اپنے چہرے اور اپنی دونوں ہتھیلیوں پر پھیر لیا۔ سلمہ کو شک ہے، وہ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ اس میں الی المرفقین ہے یا الی الکفین، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنیوں تک پھیرا یا پونچھوں تک۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 325۔ حجاج اور کہتے ہیں کہ شعبہ نے اسی سند سے یہی حدیث بیان کی ہے۔ اس میں ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پھونک ماری اور اپنے چہرے اور اپنی دونوں ہتھیلیوں پر کہنیوں یا ذرائین تک پھیرا۔ شعبہ کا بیان ہے کہ سلمہ کہتے تھے دونوں ہتھیلیوں، چہرے اور ذرائین پر پھیرا۔ تو ایک دن منصور نے ان سے کہا، جو کہہ رہے ہو خوب دیکھ بھال کر کہو، کیونکہ تمہارے علاوہ ذرائین کو اور کوئی ذکر نہیں کرتا۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 326۔ اس طریق سے عبد الرحمن بن ابزہ سے بواسطہ عمار رضی اللہ عنہ اس حدیث میں مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مار کر انہیں اپنے چہرے اور اپنی دونوں ہتھیلیوں پر پھیر لینا تمہارے لیے کافی تھا۔ پھر راوی نے پوری حدیث بیان کی۔ ابو داؤد کہتے ہیں اسے شعبہ نے حسین سے، حسین نے ابو مالک سے روایت کیا ہے۔ اس میں ہے، میں نے عمار رضی اللہ عنہ کو اسی طرح خطبے میں بیان کرتے ہوئے سنا ہے، مگر اس میں انہوں نے کہا پھونک نہیں ماری۔ اور حسن بن محمد نے شعبہ سے اور انہوں نے حکم سے روایت کی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر اپنی دونوں ہتھیلیوں کو مارا اور اس میں پھونک ماری۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 327۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تیمم کے متعلق دریافت کیا، تو آپ نے مجھے چہرے اور دونوں ہتھیلیوں کے لیے ایک ضربہ کا حکم دیا۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 328۔ موسیٰ بن اسماعیل کہتے ہیں ہم سے ابان نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں قتادہ سے سفر میں تیمم کے متعلق پوچھا گیا، تو انہوں نے کہا مجھ سے ایک محدث نے بیان کیا ہے، اس نے شعبہ سے، شعبہ نے عبد الرحمن بن ابزہ سے، ابزہ نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہنیوں تک مسح کرے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 329۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام عمیر کہتے ہیں کہ میں اور ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہ کے غلام عبداللہ بن یسار دونوں ابو جہیم بن حارث بن سما انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، تو ابو جہیم نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بئر جمل مدینہ کے قریب ایک جگہ کا نام کی طرف سے تشریف لائے، تو ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور اس نے آپ کو سلام کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سلام کا جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ آپ ایک دیوار کے پاس آئے اور آپ نے دونوں ہاتھوں کو دیوار پر مار کر اپنے منہ اور دونوں ہاتھوں کا مسح کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 330۔ نافع کہتے ہیں میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کسی ضرورت کے تحت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی ضرورت پوری کی، اور اس دن ان کی گفتگو میں یہ بات بھی شامل تھی
کہ ایک آدمی ایک گلی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہو کر گزرا اور آپ ابھی پخانہ یا پیشاب سے فارغ ہو کر نکلے تھے کہ اس آدمی نے سلام کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ جب وہ شخص گلی میں آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جانے کے قریب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ دیوار پر مارے اور انہیں اپنے چہرے پر پھیرا، پھر دوسری بار اپنے دونوں ہاتھ دیوار پر مارے اور اس سے دونوں ہاتھوں کا مسح کیا، پھر اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا مجھے تیرے سلام کا جواب دینے میں کوئی چیز مانے نہیں تھی سوائے اس کے کہ میں پاکی کی حالت میں نہیں تھا۔